نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 53 سورہ آل عمران آیت نمبر 186 سے لے کر 200 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہاں پر دو تاکیدیں ہیں اس لفظ میں، ایک لام تاکید، شروع میں جو آپ کو لام نظر آ رہا ہے اس کو سرکل کر لیں، اور آخر میں نون مشدد، اس کو بھی سرکل کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم، اپنے مالوں میں، یعنی مال میں کسی بھی قسم کا گھاٹا ہوگا، کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں میں، یعنی تمہارے نفسوں سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی ذہنی اور روحانی پریشانی آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف آ سکتی ہے، تو تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ ذاتی زندگی میں بھی ہم آزمائش سے گزرتے ہیں اور جان اور مال کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب انسان دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اس پر تکلیفیں آتی ہیں، اور پھر انسان ان لوگوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ جو لوگ دین پر نہیں چل رہے وہ کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ ہم دین پر چلتے ہوئے بھی کیوں آزمائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آزمائے تو جاؤ گے۔ ایسی باتوں میں پڑھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دین کا راستہ چھوڑ بیٹھو۔ جنت کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے۔ پھر سے دو تاکیدیں آ رہی ہیں، لام تاکید اور نون مشدد، کہ البتہ ضرور ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، یعنی یہود و نصارہ، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی ایسے لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ سے تم سنو گے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی سنو گے، اذًا کثیرا، اذیت بہت سی۔ تم ان یہود و نصارہ سے، ان مشرکین سے اذیت ناک باتیں سنتے رہو گے۔ تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کی اپنی جان اور اپنے مال سے ضرور آزمائش ہوگی، اور یہ بات ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ دوسرے سے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب سے، یعنی یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے، تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ وہ تم پر آوازیں کسیں گے، وہ تم پر طعن و تشنیع کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم کو برا بھلا کہیں گے، لہٰذا ان باتوں کے لیے تیار رہنا۔ تم دین کے راستے پر چل رہے ہو لیکن بری باتیں دوسرے لوگوں کی طرف سے سننے کو ملیں گی۔ یہ بات بھی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 میں پڑھ چکے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ڈر گئے، یعنی جو تقوی اختیار کیے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّا، تو بے شک، ذَلِكَ، یہ، من عزم الامور، عزم کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر اور تقوی، اس کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مومن بننا دراصل خود کو صبر اور تقوی کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے۔ منفی رویے سے خود کو بچانا صبر ہے، اور اگر جواب دینا بھی پڑے تو تقوی کے ساتھ جواب دیا جائے۔ مسلمانوں کو اپنی شان کے حساب سے جواب دینا چاہیے، اپنے اخلاق کے حساب سے جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عطا ایک بہت مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں من عزم الامور سے مراد حقیقی ایمان ہے۔ من عزم الامور سے مراد حقیقی ایمان ہے، یعنی صبر اور تقوی جو اختیار کرے وہ واقعی حقیقی ایمان والا ہے۔ تو منفی رویے سے خود کو بچانا، اور اگر جواب دینا بھی پڑ جائے تو تقوی اور اخلاق کے ساتھ جواب دینا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آزمائشوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر آزمائشیں لازماً آئیں گی، ضرور بضرور آئیں گی؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر و استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ انہی آزمائشوں سے اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، پھر درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ مومنوں اور منافقوں میں فرق کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آزمائے گا تم کو مالوں سے، دوسرا تمہارے نفسوں سے، اور تیسرا اذن کثیرہ سے، تکلیف دہ باتوں سے اللہ آزمائے گا۔ اذن کثیرہ، اذیت دینے والی باتیں، جس میں طنز ہو، تانے ہوں۔ اگر ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو رد عمل کی نفسیات سے بچانا ہے اپنے آپ کو، یعنی ریاکشنری نہیں ہونا۔ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کی طرف سے کوئی بھی بری بات سننے کو مل سکتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ نے صبر اور تقوی کے ساتھ کام نہ لیا تو بد اخلاقی آ جائے گی، بد تہذیبی آ جائے گی۔ صبر نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ بے صبرا پن آ جائے گا۔ تقوی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ منافقت آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ اخلاق کی برائیاں ہیں، بے صبرا پن، بد تہذیبی، ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اذن کثیرہ سننے کو ملے تو صبر اور تقوی کے ساتھ رہنا ہے، ریاکشنری نہیں ہونا، ایسے موقعوں پر خود کو سنبھالنا ہے۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو بہت مسئلے مسائل گھر میں ہیں، اتنے ایشوز ہوتے ہیں بسا اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ کہ ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کی زندگی میں انسانوں کو لے کر بڑی آزمائشیں رکھی ہوتی ہیں، بڑے سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جن کو جھیلنا مجبوری بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ مجھ سے حل مانگ رہی تھیں کہ کیا حل ہے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، صبر۔ پھر آپ دیکھیں کہ بسا اوقات جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رزلٹ نہیں آ رہے،
آپ کا صبر آپ کو کوئی نتیجہ نہیں دے رہا، وہ انسان سدھر کر ہی نہیں آ رہا، کیا کریں؟ کیا کرنا ہے پھر صبر. پھر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ تو زندگی کے اتنے سال گزر گئے، اب بھی اذن کثیرہ سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اب کتنا صبر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک صبر کرنا ہے. تو پھر صبر کا فائدہ کیا ہوا؟ صبر کا تو کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس صبر کا پھل ضرور آئے گا، اس صبر نے ضرور کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے، کوئی نہ کوئی خیر زندگی میں ضرور آنی ہے. ایمان ہونا چاہیے. بس آپ کا جو ریزلٹس ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا ویسے ریزلٹس نہیں آ رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ صبر کا کیا ریزلٹ نکلا. آپ انشاءاللہ آگے سورہ یوسف پڑھیں گے، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اس صبر جمیل کی بہترین مثال ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے. حضرت یوسف ان کے بہت ہی چہیتے بیٹے، ان کے بڑے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور آ کے باپ کو کہتے ہیں کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. اور بڑا انہوں نے پلان پروگرام بنایا، اور اس کے بعد جب آ کے والد کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا پیارا اور اتنا میچور جواب دیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، صبر جمیل کر سکتا ہوں. واللہ مستعان، اللہ سے مدد مانگوں گا، کیونکہ مدد اسی سے ہی مانگی جا سکتی ہے. علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو. ان کے صبر جمیل کا ایسا رزلٹ نکلا کہ ان کی جو سرکش اولاد تھی وہ بھی نیک ہوئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہ جو صبر ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کب تک کریں، اور یقین کیجئے انسان بیماری ابھی بھی جھیل لیتا ہے، لیکن آ کے جب اذن کثیرہ پر آتی ہے نا بات، وہاں صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے. ہم سے کسی کی بات سنی نہیں جاتی. ہم کہتے ہیں اچھا بیمار ہیں، جھیل لیا ہم نے، پیسے کسی نے اٹھا لیے، چوری ہو گئے، کوئی نقصان ہو گیا مال کا، چلیں جھیل لیا ہم نے. کوئی آ کے ہماری بے عزتی کر جائے، یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور اسپیشلی دین کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پیغام پہنچاتے تھے مکہ میں، تو یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہو کر قرآن سناتے تھے، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہجوم کھڑا ہوتا تھا، وہ تالیاں بجاتا تھا، اتنی زور زور سے تالیاں بجاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں نا وہ کوئی سن نہ سکے. ایسی سچویشن کسی کو ہے؟ چلتے پھرتے دیوانہ کہتے، جادوگر کہتے اس کو علاج کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے. کتنی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دین کے راستے میں سنی. ہمیں تو کوئی تھوڑا سا کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم صبر کا دامن، تقویٰ کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا. تو جب ہمارے پاس کوئی اور حل ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ صبر کے سوا تو اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی واضح آیت ہے، اس کو تو ہائی لائٹ کر کے کہیں لکھ کے لگانا ہو تو لگا دیں، کیونکہ یہ صبر اور تقویٰ، یہ دونوں چیزیں قرآن ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرنا چاہتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صبر اور تقویٰ ہے ہمت کے کاموں میں سے، یعنی جو اس کو کرے گا وہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں، بڑے پرعزم لوگ ہوتے ہیں. اور جو عزم الامور کا میں نے دوسرا معنی بتایا کہ حقیقی ایمان والے لوگ ہیں یہی جن کے اندر صبر اور تقویٰ ہے. پھر اسپیشلی دین کے راستے میں ہو تو آپ کہتے ہیں اب ایسے دین پر چلنے کا کیا فائدہ کہ ہماری مشکلیں حل ہی نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات تو وہیں کھڑے ہیں. اور لوگ یقین کریں چھوڑ دیتے ہیں دین کا راستہ. دنیا میں کوئی ایسا بندہ بتا دیں کہ جس کو دنیا کے راستے میں کوئی تکلیف نہ آتی ہو، بلکہ دنیا کے راستے کی تکلیفیں تو زیادہ پریشان کن ہوتی ہیں، زیادہ ٹینشن دینے والی ہوتی ہیں. آپ دین کے راستے میں بالفرض اگر نکلیں
اور اگر آپ بیماری کے ساتھ مثلاً آج نکل کے کلاس میں آئے ہیں تو آپ کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. آپ جو صحت میں آئے تھے نا، اس وقت جو آپ نے اپنی اٹینڈنس لگائی تھی اس کے مقابلے میں آج نمبر زیادہ ملیں گے کیونکہ آپ بیماری میں بھی چل کر آئے. سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں پیچھے ہم مستقل 2 گروپس کے بارے میں پڑھتے جا رہے ہیں، یہود اور منافقین. یہود منافقین، چلے مشرکین بھی لے لیں، یہ ان کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ مسلسل اسلام کی دشمنی پر جمے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے. آپ یقین کریں کہ ہم ان سچویشنز میں سے ایک میں بھی نہیں ہیں. جتنی مشکل سچویشن مسلمانوں کو اسلام کے ابتدائی دور میں تھی، ہم اس کی جھلک سے بھی نہیں گزرے. کوئی ایسی مشکلات نہیں. تو صبر اور تقوی انشاءاللہ اپنائے رکھنا ہے. اچھا، جب آپ کو مشکل لگے کہ آپ کو صبر نہیں آ رہا ہو، آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی، یہ پریشانی ہم سب کی ہیں. جب بھی کوئی اس طریقے کی تکلیفیں آتی نا، ہمیں صبر نہیں آ رہا ہوتا. صبر میں جو مددگار چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ کے لیے مددگار اللہ کا ذکر ہے. اب اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں. کوئی بھی سچویشن لے لیں، جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو، جب آپ کو کسی کی بات بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، آپ ضبط کے ساتھ صرف اور صرف اذکار کیجیے. آپ دیکھیں آپ کو کیسا صبر آئے گا. کیونکہ صبر نصیب اسی کو ہوتا ہے جس کی صبر کرنے کی نیت ہوتی ہے. جب آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ میرا صبر کام نہیں آ رہا، میرے صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب آپ کے دل میں یہ بات آئے تو یہ سوچ لیجئے کہ یہ بات ڈالنے والا آپ کے دل میں شیطان ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ہمیں اللہ کی سننی ہے کہ ہم نے شیطان کی سننی. آپ کو آس پاس کوئی قریبی رشتہ دار بھی کہے گا کیا فائدہ ہے تمہارے صبر کرنے کا، اور تم نے کتنا صبر کرنا ہے، اس قریبی رشتہ دار کی شکل میں شیطان بول رہا ہوتا ہے. کیونکہ شیطان اگر اصل شکل میں آ کے آپ کے سامنے کوئی بات کرے گا تو آپ نے اس کی بات کو رد کر دینا. اس نے آنا قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہی. تو بس اس چیز کو یاد رکھنا ہے. یہ سورہ آل عمران کی اینڈنگ کا بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والا حصہ ہے، اور اگر آپ نے اس کو کر لیا انشاءاللہ تعالی تو آپ نے اپنے حقیقی ایمان کا ثبوت دیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے مِيثَاقَ الَّذِينَ، پختہ عہد ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب. اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا یعنی رسولوں کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے. پہلا وعدہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، کہ تم حق کو ضرور بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو. دوسرا وعدہ. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وعدے اہل کتاب سے لیے. اب انہوں نے ان وعدوں کے ساتھ کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ، پیچھے، ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے. انہوں نے اس وعدے کو اپنے پسے پشت ڈال دیا. فَنَبَذُوهُ، ہو کی جو ضمیر ہے نا، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، ہو کی ضمیر کتاب کی طرف بھی جا رہی ہے اور عہد کی طرف بھی جا رہی ہے. انہوں نے کتاب اور عہد کو پسے پشت ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا، اور انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے عوض. انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا.
یہ بات ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں. انہوں نے لفظی اور معنوی تحریف کی، لوگوں کی مرضی کے فتوے دیے، ان سے دنیاوی فائدے لیے، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا. پہلی بات، لفظی اور معنوی تحریف کی، چینجز کر دی، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. دوسری بات، لوگوں کی مرضی کے فتوے دیے، اور یہ کام یہ شہرت کے لیے کیا کرتے تھے. اور تیسری بات، ان سے دنیاوی فائدے لیے. تو جو عہد ان سے لیا گیا تھا انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. ان سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ یہ تورات پر سختی سے عمل کریں گے، تورات کو بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے، لیکن انہوں نے ان تمام وعدوں کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تورات پر اچھے سے عمل کرو گے، اس کے اشاعت کرو گے، یعنی لوگوں تک اس کو پہنچاؤ گے، جیسا کہ ذکر یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے کہ تم بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، تم اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں. لیکن یہ بات ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے رجم والی بات پڑھی تھی کہ ایک رجم کا کیس آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اپنی کتاب میں موجود رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور چھپا دیا تھا اس کو. یعنی انہوں نے اس کتاب سے جڑے عہد کو پورا نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حوالے سے جو ان کی کتاب میں آیتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ آیتیں بھی یہ چھپا گئے. پھر انہوں نے ایک اور فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ جو غیر یہود ہے اس سے سود لینا بھی حلال ہے، اس کو دھوکہ دینا بھی حلال ہے. کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے اس میں. یعنی اگر کوئی غیر یہود ہے تو ناجائز طریقے سے اس کا مال ہڑپ کر لو، جائز ہے. کسی بھی غلط طریقے سے غیر یہود سے پیسے لے لو، تمہارے لیے جائز ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں مستقل الحمدللہ. انہوں نے وعدوں کا پاس نہیں رکھا. خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں دین کی روح نظر نہیں آتی تھی. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ایگزیکٹلی سیم. بالکل انہی اہل کتاب کی طرح آج مسلمانوں کا حال ہے. کتاب ان کو بھی ملی تھی، کتاب ہمیں بھی ملی ہوئی ہے. عمل میں وہ لوگ بھی کمزور تھے، عمل میں آج کا مسلمان بھی کمزور ہے. حق بیان نہیں کرتے تھے یہود بھی، آج مسلمان بھی حق بیان نہیں کرتے. یہود حق کو چھپایا کرتے تھے، آج بھی مسلمان حق کو چھپاتے ہیں. ان کی بات سنا کر ہماری اصلاح کی جا رہی ہے. وہ ایسا کرتے تھے، تم ایسا نہیں کرنا. انہوں نے تو یہ سارے وعدے توڑ دیے جو کتاب سے جڑے تھے. وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اب امت مسلمہ تم ہو. تمہیں حق کو بیان کرنا ہے، تمہیں اس حق میں سے کچھ نہیں چھپانا، ہر چیز کھول کر بیان کرنی. لیکن وہی بات کہ آج کا مسلمان بھی اپنی ذمہ داریوں کو بھول گیا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم بھرپور اخلاق کے ساتھ دین کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچانے والے ہوں، خود بھی عمل کرنے والے ہوں، دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلانے والے ہوں. ہم تو خود عمل میں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. ہم خود لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ ہم پر انگلیاں اٹھاؤ. ہم کبھی کبھی ایسی بد اخلاقی کر جاتے ہیں، لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں بہت اہم میسج ہے کہ دین کی روح کو سمجھیں. دین اتنا خوبصورت ہے الحمدللہ ہمارا، اس کو دل سے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر خوب رج کے عمل کریں، دل کی جمعیت کے ساتھ عمل کریں. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے دی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب والا بنایا ہے، اس کو آگے بھی پہنچائیں. آپ خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے گا دین کا. آپ معمولی سی بات کسی کو کرنے جائیں گے، اللہ آپ کی زبان میں اثر ڈال دے گا. ان یہود کا ایک اور مسئلہ بھی تھا. انہوں نے اس دین کو جو اتنا پیارا اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کیوں چھوڑا؟
ان کو برائی برائی نظر نہیں آتی تھی. آج کے مسلمان کو بھی برائی برائی نہیں لگتی. کوئی بری چیز بری لگے گی تو انسان کچھ اس کے لیے کوشش کرے گا نا. مثلا آپ کو گھر میں کبھی گندگی فیل ہوتی ہے تو آپ صفائی کرتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی بری چیز بری نہیں لگے گی، اور یہ آپ کو پتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ برائی برائی نہیں لگے گی، اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری غلطی ان کی، اپنی غلطی نہیں مانتے تھے. دو مین فیکٹرز ہیں جس کی بیسس پر یہ اہل کتاب بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے. اگر کوئی تنقید کرے ہمارے اوپر، ہمیں اس وقت ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ میری غلطی کہاں ہے، اور فوری اصلاح کر لیں. اتنے ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزاریں، اتنی عاجزانہ روش کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو ہم اس کو لینے والے ہوں. اکڑے نا کہ ہماری غلطی بتائی کیسے کسی نے، فوراً سے اس اصلاح کو لینے والے ہوں، اور بہت خوش دلی سے لینے والے ہوں. آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ غلطی کو خوش دلی سے قبول کرنا بھی بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس میں بھی بڑا صبر چاہیے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی ہماری غلطی بتاتا ہے، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو دل سے نہیں کرتے. دل یہاں ناراض پڑا ہوتا ہے، اور سامنے ہم کہتے ہیں ہاں نہیں جی غلطی تو ہو گئی ہم سے. مومن کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس نے ہماری اصلاح کی وہ ہمارا محسن ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی سے اس عیب کو نکال کے ہمیں سنوار دیا. احسان نہیں جس نے ہماری غلطی کو نکال کے پھینکوا دیا. تو اس چیز کے لیے صبر چاہیے. پوری کوشش کے ساتھ اگر ہمیں ہماری کوئی غلطی بتائے خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں. بعض دفعہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فوری سے کلیریفیکیشن نہ دیں. یہ اپنے لیے اصول بنا لیں زندگی کا. بچے بھی بتائیں گے غلطی. بس اوقات پیرنٹس کو، ماں باپ کو بچے بتاتے ہیں غلطی، سنیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. بڑا ایک ہیلدی ڈسکشن ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی، کیونکہ کل کو آپ ان کو غلطی بتائیں گے تو وہ بھی ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کرتے ہیں نا وہ اسی کو کاپی کرتے ہیں بچے. ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کہ ہم اصلاح کر سکیں، اور اس اصلاح کا کوئی بھی برا نہ منائے. یہ اصول بنائیں اپنے زندگی کا، اپنے گھروں کا، کہ اصلاح کریں گے، اصلاح کو کوئی برا نہ منائے، کیونکہ اصلاح کرنے والا محسن ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے اس کی ہماری زندگی میں. انہوں نے آپ دیکھیں کیا کیا، وعدوں کو توڑا، اپنی اس کتاب کو، اپنے اس وعدے کو پس پش ڈال دیا. کس چیز کو آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں؟ بیکار چیز کو، جس چیز کی ضرورت اہمیت آپ کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوتی. آگے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی نہ انہوں نے محبت کی اس کتاب سے، اس وعدے سے، نہ انہوں نے اس پر عمل کیا اس کتاب سے، نہ اس وعدے پر، نہ انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے برعکس دنیا سے اور مال سے محبت کرتے رہے. اللہ کی آیتوں کو بہت تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا، ثمنًا قلیلا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو نصیحت کی تھی تورات کے بارے میں. پہلی نصیحت اپنے دل پر نقش کرنا، یعنی اس کو اپنے دل میں اتارنا. جیسے کہ ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو اپنے دل پر اتارنا ہے. قرآن دلوں پر کام کرتا ہے. اچھا، جب دلوں کی اصلاح ہوتی ہے تو خود بخود ذہن سازی ہو جاتی ہے. دوسری نصیحت اپنے بچوں کو سکھانا. کیوں بچوں کو سکھانا؟ تورات کیوں بچوں کو سکھانا؟
تاکہ نسلوں میں چلے. وہ اپنے تک نہیں رکھنا، بچوں کو بھی سکھانا ہے. تیسری نصیحت، گھر کی چوکھٹوں پر، پھاٹکوں پر لکھنا. یعنی ریمائنڈرز جو ہے نا، گھر کی چوکھٹوں پر اور پھاٹک جو ہوتے ہیں، راستے جو ہوتے ہیں، وہاں پر اس کو لکھ کر لگانا. کیونکہ جس طریقے سے قرآن ہم سب کو اویلیبل ہے نا، ان کو تورات اس طریقے سے اویلیبل نہیں تھی. ہمارے پاس تو ہر کسی کا اپنا پرسنل مصحف ہے نا. ان کے پاس تو تورات کی بہت کم کاپیز تھیں جو کہ اس طریقے سے عوام الناس کے ریچ میں نہیں تھیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کو گھر کی چوکھٹوں پر، پھاٹکوں پر لکھنا. چوتھی نصیحت، گھر بیٹھے اور راہ چلتے، اٹھتے بیٹھتے اس کا چرچا کرنا. یعنی اس کو پڑھتے رہنا، اس تورات کو پڑھتے رہنا. یہ 4 نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو کی تھیں تورات کے بارے میں. اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں اس نصیحت کا، تو ایک جملے میں یہ بنتا ہے کہ تورات پر سختی سے عمل کرنا. لیکن انہوں نے نہ کسی نصیحت کا پاس رکھا، نہ کسی عہد کا پاس رکھا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. انہوں نے جو اللہ کی آیات کو اتنی تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا، کتنی بری یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھاری قیمت میں اللہ کی آیتوں کو بیچ سکتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ انسان کتنا کم ظرف ہے کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو کتنی معمولی سی قیمت کے عوض بھی بیچ دیا. اس کو تو بھاری سے بھاری قیمت کے عوض بھی نہیں بیچنا چاہیے. ایمان کا تو سودا ہونا ہی نہیں چاہیے. دین کے ساتھ تو کسی قسم کا کمپرومائز، سمجھوتا ہونا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے تو یہ کر لیا. تو جو اتنی تھوڑی قیمت کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس کر اپنے ایمان کو بیچ دے، تو بہت بری خرید و فروخت وہ کر رہے ہیں. اور مسلمان بھی آج کا ایسا ہی ہو گیا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کو بیچتا ہے. بہت چھوٹی سی بات کو لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت چھوٹی سی بات کو لے کر غیبت کر جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنس کر بد اخلاقی کر جاتے ہیں، ایمان کو پتہ نہیں کتنا کم کر جاتے ہیں. تو ان یہود و نصارہ سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے